میں گفتگو کا آغاز ڈاکٹر امان اللہ صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ کا ریسرچ ورک بھی انڈیا ہی کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ہم 22 اپریل سے لے کر دیکھتے رہے ہیں، دفاعی تجزیہ کار بھی اس پہ گفتگو کرتے رہے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارت اگر کوئی رسپانس دیتا بھی ہے، کوئی کارروائی کرتا بھی ہے، تو وہ لائن آف کنٹرول تک محدود رہے گا جیسے کہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن اب مین لینڈ پاکستان پر اس نے حملہ کیا ہے۔ آپ صرف مجھے یہ بتائیے اور اس کی تفصیل بھی بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ متوقع رسپانس تھا بھارت کی جانب سے؟ یہ جو حملہ ہوا پہلگام میں، ایک تو یہ وادی کھلی ہوئی تھی، اور جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ اپنے شہریوں کو یہ بلا جواز یہ تاثر دے رہی تھی کہ اب 370 ہٹانے کے بعد اور آرٹیکل 35A ہٹانے کے بعد اپنے کانسٹیٹیوشن سے، تو یہی واحد حل ہے کہ ہم اس میں کشمیر کے مسئلے کو حل کر لیں گے۔ تو وہاں کے جو سنگٹھن نے، انہوں نے اس کو بہت تقویت دی، اور انہوں نے کہا واقعی سے سارا مسئلہ ایک میجک راڈ سے اور جادو کی چھڑی سے حل ہو جائے گا۔ تو یہ تاثر بہت بری طرح پھر ناکام ہوا جب ہم پاکستانی سرحد سے دور 200 کلومیٹر اور کارگل کے قریب جا کے، اور جہاں پہ ان کی یاترا کی جگہ پہ ہے، وہاں پہ 4 لوگوں نے آ کے معصوم لوگوں کو مارا، جس کی ہم نے بھی مذمت کی، اور آج تک وہ ان سے پکڑے نہیں گئے۔ تو وہ ان کے اتنی ہزیمت اٹھانی پڑی اتنے بڑی طاقت کلیم کرنے والے ملک کو، جو G20 سے G7 میں آنے کے خواب دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کو اور کچھ نہیں بن پڑا کہ اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگائیں۔ پاکستان کا اس سے برادرانہ تعلق ضرور ہے ہمارا کشمیریوں سے، وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا بھی ہے، لیکن ملیٹیرلی یہ الزام لگانا کہ ہم نے کیا ہے، یہ ان کا سب سے، یہ ان کا بیسیکلی کمٹمنٹ ٹریپ ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی بی جے پی کی ساری سیاست 10 سال کی ہی اسی بات پہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ سوارکر کے تھیوری کے مطابق ہندوتوا اور ہندو سپرامیسی کی بیس پہ باقی سب کمیونٹیز کو یہاں سے نکال پھینکنا ہے، اور انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی روشنی میں ان کا جینوسائیڈ کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تو انہیں یہ پھر اور موقع ملا کہ وہ اس کو پاکستان میں بھی رگڑ سکے، لیکن انہیں اپنے ارد گرد کے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ جتنا بھارتی حکومت ریجن کے اندر اپنے سارے ہمسائے ملکوں کے ساتھ بگاڑ بیٹھی ہے اور جنگی صورتحال میں ہے تقریباً، تو اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ نتیجتاً اس نے یہ بظاہر ویل کیلکولیٹڈ دوستوں کے بعد یہ ریئیکشن دیا، لیکن یہ انتہائی سطحی اور ناقابل برداشت قسم کا دنیا میں کہیں اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ ان کے اس پاکستانی الزام کو بھی کہیں نہیں اپریشیٹ کیا گیا۔ بس میں آخری چھوٹی سی بات کروں گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت کیلکولیٹڈ تھا، بہت سپیڈی تھا، بہت سرپرائزنگ دیا ہم نے، اور یہ نان ایسکیلیٹری تھا۔ یہ نان ایسکیلیٹری نہیں تھا، یہ ان کے میڈیا کا نان سینس ہے۔ ان کی ڈیفنس منسٹری نے یہ کہا ہے کہ یہ نان ایسکیلیٹری تھا، لیکن گودی میڈیا نے اسے آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے جیسے انہوں نے مریخ کو فتح کر لیا ہو۔ یہ ایسکیلیٹری تھا۔ آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کی بات کی ہے تو ایسکیلیٹری ہے، یہ آپ کے کہنے سے نان ایسکیلیٹری نہیں ہو جانا۔ آپ کے جہاز ہم نے آپ کی سرزمین میں گھسے بغیر، ہم نے آپ کے اپنی سرحدوں سے میزائل مارے ہیں تو وہ وہیں کھڑے کھڑے بھسم کر دیے ہیں، آپ کے بریگیڈر ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ختم کر دیے۔ تو پاکستان کو اس طرح آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کر کے جو یہ اپنا عمل کیا ہے، تو پاکستانی قوم ایک ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو انٹرنل ڈیفرنسز اس کے آڑے آئیں گے اور آپ اس کو دنیا کو دکھا سکیں گے، تو آپ کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور آپ نے یہ ایسکیلیشن لیڈر کا آغاز کر کے نیوکلیر پاور ہونے کے باوجود ایسی مس انڈرسٹینڈنگ کو جنم دیا ہے جس کا آغاز تو آپ کر سکتے تھے اور ساری دنیا نے آپ کو روکا بھی، لیکن اس ایسکیلیٹری لیڈر کی اب دوسری باری ان کی ہے کہ پاکستان اس میں کیا ریئیکشن دیتا ہے، جس کا اس نے ریزالو اور محکم ارادہ ظاہر کیا ہے۔ تو یہ ایسکیلیشن اب آپ کی مرضی میں نہیں رہے گی، آپ اسے جتنا بھی میٹھی لینگویج میں اور جتنا بھی جلیبی بنا کے پیش کریں، وہ جو آپ کا ایکٹ ہے بہیمانہ جس سے معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں، وہ یہ ایسے رہے گا نہیں جائے گا۔